رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته إلى يوم الدين. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا أبدا أبدا. أما بعد، ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو ساری مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر. میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج کا جمعے کا خطبہ نماز میں خشوع کے متعلق ہے. بہت اہم چیپٹر ہے. ہم سب غفلت کرتے ہیں. اصل جو عبادت میں خشوع ہے اسی کی ایک علامت رونا آتا ہے، وہ بھی ہے. تو آپ نماز میں کتنی چھوٹی صورتیں پڑھیں حرج نہیں ہے. اور احادیث میں آیا ہے سرکار رحمان جو جماعت سے نماز پڑھا ہے فلیخفف الفاظ ہیں، نماز کو شارٹ کرے. بعض جگہ گیا میں جمعے میں عشاء میں دو رکوع پڑھتے رہی امام پیرا درد رہے، دو رکوع ایک ہے. جبکہ حدیث ثقاب ہے کہ اکیلے پڑھے جتنی چاہے طویل پڑھو. حدیث جماعت سے پڑھے تو شارٹ پڑھنا ہے. سرکار فرماتے ہیں کیونکہ تم میں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حاجت والے ہیں. کون کسی کو پیغام ضرور سے آ رہا ہے، کسی کو آپ باقی کھینچ رہے ہیں دو رکوع آواز سے، پیشاب ضرور سے آ رہا ہے، کسی کو کام ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے. تو حدیث میں آیا ہے جماعت سے پڑھے نہ شارٹ پڑھنا، خشوع سے پڑھنا. کتنا شارٹ پڑھیے، خشوع اطمینان ہونا، سکون ہونا، توجہ رہنا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور الفاظ پہ غور کرنا. اکثر دیکھیے پڑھتے لوگ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک. تو یہ غور کر کے پڑھا. الحمدللہ ہر تعریف اللہ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا تماشا، نہ الفاظ ادا کریں نہ میرے معنی پہ غور کر رہے ہیں. تو خاص چیز ہے عبادتوں میں خشوع ہونا، سکون ہونا، اطمینان ہونا ہے. آج کے وہی آیات ہیں میں پڑھتا ہوں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی دشوار ہے، بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے، اللہ کے لیے خشوع ہے، ان پر بار نہیں ہے نماز. خشوع رہا تو نماز بار نہیں ہے. اور فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. اور فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فاحشات سے بے حیائی والے روکتی ہے. لیکن نماز میں خشوع ہو، نماز میں خشوع ہونا. اور فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا بھی کرو تو خشوع سے اور آہستہ کرو. تو پوری قرآن میں بے شمار آیت ہے. اور فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پانچوں نماز کی پابندی کرو، بالخصوص نماز عصر. پانچوں میں عصر امپورٹنٹ ہے بہت. سرکار فرماتے ہیں جس کی اثر چھوڑ گئی، اثر چھوڑ دیا نماز اثر، دن بھر کا عمل برباد. اسی لیے
حدیث میں آیا سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اثر نہیں پڑھا ہے 1 منٹ بھی ہے تو پڑھ لینا. سرکار ہمارے من ادرک العصر جو نماز کہ اثر کی نماز کو وقت پہ پایا 1 منٹ تھا 1 رکعت کا وقت. اس کے بعد اذان ہوئی مغرب کی فقط جو ہے ادرک العصر اثر پوری ہوئی اس کی, مگر آمدن ایسا کرنا گناہ ہے. اثر وہ ارے ممنوع وقت ہے, وہ چلتے پھرتے مولوی ہم ہوتے علماء دیوبند بھی لکھیں کتابیں پڑھ سکیں. حرام حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. کتاب قرآن سے ہے, علماء دیوبند کتابیں پڑھ سکیں, تفسیر رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی چیز کو حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے. گلی گلی ماں گلی حرام قرآن میں ہے نہیں, حدیث میں ہے کچھ اہمیت نہیں. گلے پڑے پا گلی کی حرام, پینٹ پہنے حرام, یہ ٹوپی نہیں حرام, یہ بھی نہیں حرام. مذہب جو ہے کھلونا ہو گیا. تو قرآن مجید میں اللہ کسی چیز کو حرام بولا, فرمایا یقین حرام ہے تو اختیار کو نہیں ہے. تو جو ہے خشوع نماز میں ہونا ہے, توجہ رہنا. اصل ہوئے ہیں خالی پاجامہ اوپر نیچے, ٹوپی نیچے اوپر ہے نہیں, بلکہ توجہ خدا کی بارگاہ میں ہونا, سکون سے پڑھنا ہے. تو جو آج کل خود بھی اور حدیث ہے قرآن یاد, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, یقینا منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا کو سالا, جب ٹھہرتے نماز کو دکھاوے کے لیے, سستی کرتے, خشوع نہیں ہے. اور فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ایسے لوگوں کے لیے نمازیوں کی بربادی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, یعنی خشوع سے نہیں پڑھتے, یا لیٹ پڑھتے ہیں یا خشوع نہیں ہے. حدیث میں آیا کہ وہ یہ تو منافقی نماز ہے, منافقی نماز ہے, وقت گزارتا ہے, آخری وقت میں ٹھہر کے 4 ٹھونگے مارتا, جیسا کہ مرغ مارتا ہے, تیز تیز زر 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 زر, سکون سے پڑھنے کا ہے. آدھی خود بھی حدیث سے سرکار نے فرمایا من صلی الصلاۃ علی وقتہا, جس نے وقت پہ نماز پڑھی, ٹائم ہوتے پڑھنا, وہ اتم لہا وضوءہا, اور جو ہے وضو بھی برابر کیا, وہ اسبغ لہا وضوءہا, وضو مکمل کا کمپلیٹ ادھورا نہیں, وہ اتم لہا قیامہا وخشوعہا ورکوعہا وسجودہا, کہ قیام بھی مکمل ہے, خشوع بھی برابر ہے, رکوع سجود برابر ہے. خرجت وہی بیضاء مسفرہ, سرکار نے فرمایا کہ وہ نماز جاتے وقت نہایت ہی روشن چمکدار بن کے جاتی ہے, اور نمازی کو دعا دیتی ہے تقول حفظک اللہ کما حفظنی, نماز جاتے وہ دعا دیتی ہے اللہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسا تو نے میری حفاظت کی. آج نہیں, آپ دیکھیے اکثر تیز قرآن پڑھے تو فن بن گیا, جتنا تیز پڑھا اتنا فن نہ. حدیث شریف میں عبداللہ بن عباس حضور کے حقیقی چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ اور آل عمران, بقرہ ختم ہو رہی 2.5 پارے میں, آل عمران 4.25 پارے, بقرہ آل عمران میں 4 پارے ہونا تک, سورہ بقرہ آل عمران کو یوں ہی پڑھوں, اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ القاریہ سورہ زلزال 2 لڑکے کو سکون سے ترتیب سے پڑھوں. تو رک رک کے سمجھ کے اطمینان سے پڑھ کے الفاظ میں غور کرنے کی اہمیت ہے. ڈر مار رہے خالی کھینچ رہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. خالی سن کے جلسوں میں جھوم رہے ہیں, حرام مال کھا رہے ہیں اور قرآن سنے واہ 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 ماشاء اللہ, پھکٹ کی روٹی کھا رہے ہیں اور وہاں کیا پڑھا قرات, عملی معاملہ ہو رہا ہے. اللہ آپ کو نیک توفیق دے. تو جو ہے آج کی آگے سرکار فرماتے ہیں ومن صلی لغیر وقتہا, جو نماز کو وقت ٹال کے لیٹ پڑھا ہے عمدن روز, ولم یسبغ لہا وضوءہا, وضو بھی ادھورا ہے, کونی سکے یہاں خشک ہے یہاں پورا کرنا اس کو, ولم یتم لہا قیامہا ولا خشوعہا ولا رکوعہا ولا سجودہا, نہ قیام صحیح ہے, نہ خشوع ہے, نہ رکوع برابر, نہ سجدہ برابر. سرکار فرماتے ہیں تقول ضیعک اللہ کما ضیعتنی, کہ اللہ تجھ کو بھی ایسے ہی برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے. نمازی بدعا دیتی ہے. تو کوئی نماز بھی ہو
چھوٹے سے چھوٹا سورہ پڑھیں حرج نہیں ہے. سبحان ربی العظیم 3 بار ہی بولیں مگر رکتے ہوئے اس کے معنی پہ غور کر کے پڑھیں. سبحان ہر عیب سے پاک ہے، ربیہ میرا رب، عظیم عظمت والا ہے. سبحان ہر عیب سے پاک ہے، ربیہ میرا رب، اعلیٰ جو سب سے اونچا ہے. معنی پہ غور کر کے پڑھیں. انا دینا پڑھیں نماز میں، قل اللہ پڑھیں مگر اطمینان سے، خشوع سے. تو جو ہے نماز کا خشوع نہ ہو، بے دلی سے پڑھیں گے تو نماز جو ہے جاتے بد دعا دیتی ہے. سکون سے اطمینان سے پڑھیں دعا دیتی ہے. حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا چور وہ ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. رسول اللہ فرمائے یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ سکون اطمینان نہیں، نماز کے ارکان برابر نہیں ادا کر رہا ہے، خشوع نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے دلی سے نماز پڑھ رہا ہے، ارکان برابر نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، وہ نماز ہی کا چور ہے. حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے سرکار فرمان کے نگاہ جاتی نہ پڑھتے ادھر دیکھتے. فرمایا یہ شیطان کا ڈاکہ ہے، نماز میں ادھر تو توجہ جاتی ہے، شیطان کا ڈاکہ ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب لوگوں کے دلوں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا. خشوع نہیں رہے گا اندر، جو دل کے اندر عاجزی آ رہی ہے اللہ کے لیے، ایک طلب آ رہی ہے، ایک شرمندگی، ندامت، بندگی جا رہی ہے، کیفیت ختم ہو جائے گا. قیامت قریب سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع والا نہیں رہے گا. پوری نماز میں ایک شخص بھی خشوع والا نہیں رہے گا. اللہ بچائے ہمارا. خشوع ہونا، اطمینان ہونا، توجہ رہنا. اب آپ کے گھر کو آیا میں عید کے دن ملنے کو تو سکون سے بیٹھوں گا، خیریت، بے چینی نہیں رہتی، یوں ہلو نہیں. آپ بیٹھیے صاحب خیریت سے، بیوی کیسے، بچے کیسے، سب ٹھیک ہے، حالات کیا ہیں، سکون سے بیٹھتے. پھر شیر قورمہ آ رہی پی کے جائیے شیر قورمہ، پھر بھابھی کو سلام بولیے، پھر پارے لے لیے، اتر نہیں لیا ابھی، آپ سکون سے بیٹھے ہوئے. ایک عام آدمی دنیا کا گئے تو سکون سے بیٹھ رہے، جسم میں بے چینی نہیں ہے. نماز میں تڑپ بے چینی، ذر 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 ذر. اصل نماز بھی ہونا، اطمینان نماز بھی ہونا. اللہ ہم کو عقل سلیم دے. اب حدیث بہت ہیں. اب اولیاء صحابہ خشوع نہیں لا سکتے. وہ آیا کتاب میں اولیاء کرام کیا کہ نماز کو ٹھہرتے چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. حج کو گئے امام زین العابدین، لبیک اللہم لبیک ایک بار بولتے ہی اتنا خشوع طاری ہوا، بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ خشوع تو نہیں لا سکتے، کچھ تو کوشش کرنا ہے. اور علماء بتایا کہ الفاظ پہ غور کرنا ہے، پوری کوشش کرنا. کہ حدیث طریقہ بتایا رسول اللہ نے کہ جبرائیل نے کیا رسول اللہ احسان کیا ہے، یا محمد اخبرنی علی الاحسان، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج بتا دی سکتے. ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر بتا دی. احسان کیا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے ہی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ایسی بات کرو جیسے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اتنا توجہ نہ، بار بار شیطان ہٹاتا خیال، پھر کوشش کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال کوشش کرنا. شیطان کا کام ہی وہی ہے، دشمن. پھر خیال رہتا، پرانے خیالات آتا. ہم کوشش کر کے یہ خدا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور سکون سے پڑھنا ہے. سننا آسان ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہم کو نیک توفیق دے، ہر گناہ سے بچائے، نیکی کرائے. نماز 5 سے پہلے نماز کی پابندی دے. میجارٹی ہر جگہ ہم دیکھیں اکثریت 5 نماز نہیں پڑھتے. خاص طور پر ہمارے ذہن کے عقیدے کے لوگ جو کہلاتے ہیں 100 میں 80 نماز نہیں پڑھتے. عقیدہ دے جلسے میں زندہ آباد، قوالی میں کلاٹی مارتے، شادیوں میں عورتوں کو پیسے پھینکتے، نماز نہیں پڑھتے. اب کیا کریں، کتابیں کا پڑھنا، قرآن کی تفسیر کتاب میں بہت بات کی بات ہے. اب جمعہ میں دیکھیے، آپ پڑھتے پورے باہر، روز تو آتے نہیں، پڑھتے ہی پورے باہر، ایک بھی قرآن لے کے پڑھتا دیکھ لیجیے. تو ہماری کیفیت ہے. تو جو ہے میجارٹی ہماری لاپرواہ ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. پہلے نماز کی پابندی کرنا، 5 نماز، اس میں خشوع ہونا ہے، بھی کتابیں پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو جتنا سنے اور سنائے اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق دے، ایک اور نیک کر دے. ہماری عبادت میں خشوع عطا فرمائے، طلب دے، اطمینان عطا فرمائے،
5 نماز کی پابندی دے, حلال روزی عطا فرمائے. کیا ہے عامر بن شہید